بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام معافی۔ اپنے ساتھ سے بلال بن رباح اور سیدنا عثمان بن زید کو لیا، اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اندر دیواروں پہ پیغمبروں کی تصویروں اور بتوں سے فرش بھرا ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنی ہوئی تصویروں کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر دیکھ کے کہا، خدا کی قسم، ان پیغمبروں نے کبھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ بیت اللہ کی اندرونی دیوار پہ سیدہ مریم اور ابن مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصاویر بھی بنی ہوئی تھی۔ بیت اللہ کے اندر ایک لکڑی کی کبوتری کا بھی بت تھا جسے پوجا جاتا تھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اسے توڑا، دیواروں پہ تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا، بیت اللہ کے تمام گوشوں کو توحید اور تکبیر کی آواز سے پاک کیا۔ حبل کے ہیبت ناک بت کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھڑی چھوئی تو وہ عمدہ گر گیا۔ فارغ ہو کے اللہ کے گھر کو اندر سے پاک کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ کا شکر کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ خدا کے گھر کا ہزارہا دیکھتی آنکھوں کے سامنے پہلی بار بتوں سے پاک بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا صحن کعبہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، سب منتظر۔ مکہ کے تمام قیدی مکینوں کے لیے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا حکم ملتا ہے؟ وقتی امان تو مل گئی، اب ان دشمنوں اور مجرموں کی سزا کیا ہوگی؟ سب سہمے ہوئے سامنے کھڑے تھے، چہروں پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، شرمندہ اور خوفزدہ۔ ان کے چہار اطراف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلواروں اور نیزوں سے مسلح فوج کے دستے چاقو چوبند۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیرے سے قدم اٹھا کے خدا کے گھر کی دہلیز پہ کھڑے ہو گئے۔ خانہ کعبہ کا 7 فٹ اونچا دروازہ کھول کے اس کے دونوں کھلے پٹ پکڑ لیے، سامنے کھڑے ہجوم کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا۔ جدھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جاتی ادھر قریش مکہ کے سانس رک جاتے۔ ان سب کو اپنے سارے جرائم یاد تھے۔ 13 سالہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں رہتے ہوئے 8 سال دور جانے کے بعد بھی ان مکہ کے مشرکوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو چین سے جینے نہ دیا، صرف اس بات کے لیے کہ اسی گھر والے کا حکم تھا کہ کہو میں ایک ہوں، واحد اکیلا، کوئی شریک نہیں میرا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اتنی سی بات کا اقرار نہ کیا، جبکہ سب سے زیادہ یہی جانتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے صادق اور امین ہیں، صرف سچ بولتے ہیں اور کسی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ وہ بھلا آسمان سے اتری کسی بات میں کیسے جھوٹ ملاتے، کیسے اس میں خیانت کرتے؟ خدا کو اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک صادق اور امین ہی کی ضرورت تھی۔ انہی لوگوں نے سب کچھ جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوالے دور 500 کلومیٹر سے ملے، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر اپنا مان لیا، اپنی غلامی پہ ناز کر لیا، وہ سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپاہ تھے۔ مکے کے مشرک سخت پریشان، آج ان کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کعبے کے دروازے کے کونے پکڑ کے کچھ کہنے کے لیے رکے تو سامنے کھڑے لوگوں کے سانس اکھڑ گئے، ایک سناٹا چھا گیا، ہر کوئی خاموش، ہر کان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے جانے والے جملے کو سننے کے لیے بےتاب۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہنا شروع کیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک اور سانجی نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور تمام جتھوں کو تنہا شکست دی۔ ہر ایک رسم و ریت، کسی بھی خون یا مال کا مطالبہ جو روایتاً چلا آ رہا ہے، آج وہ میرے قدموں کے نیچے ہے، مگر بیت اللہ کی دربانی، کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام اور منصب اسی پرانی رسم پہ رہیں گے۔ یہ بھی سن لو، کوئی شخص غلطی سے مارا جائے یا کوڑے اور لاٹھی کی ضرب سے کوئی مر جائے، جس کو شبہ عمد کہا جاتا ہے، اس میں دیت مغلط ہوگی، یعنی 100 اونٹ جن میں 40 حاملہ اونٹیاں ہوں گی۔ اے قریش کے لوگو، جاہلیت میں باپ دادا کا غرور جو تمہارے اندر تھا کہ ہم سب سے اونچے ہیں، بڑے ہیں، اللہ نے ان باتوں کا خاتمہ فرما دیا ہے۔ اب ایک ہی حقیقت تسلیم کی جائے گی کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو،
ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سے اللہ کے ہاں باعزت اور ذی وقار وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ خطبہ ختم کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پہ نظر ڈالی، ایک طرف سے دوسری طرف سر گھما کے دیکھا۔ خدا کے گھر کے صحن میں کھڑے سارے قریشی محصور تھے، قیدیوں کی طرح اپنی چاروں طرف کھڑے ننگی تلواروں والے لشکر جرار کو کن انکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ جن کے وہ قیدی تھے وہ اپنے ہر جرم سے آگاہ تھے، ڈرتے کیوں نہ۔ وہ فیصلے کی گھڑی تھی، فتح مکہ، فیصلے کی گھڑی۔ مشرکین مکہ سر جھکائے ہارے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تھے۔ فیصلہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا۔ ان کی زندگی موت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظوں پہ تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں دروازے کعبہ پہ کھڑے کھڑے پوچھا، اے گروہ قریش، تم کیا سمجھتے ہو میرا فیصلہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ مجمع سے جواب آیا، بھلائی اور خیر کی توقع رکھتے ہیں کیونکہ آپ خود کریم ہیں اور کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ جواب دینے والا سہیل بن عمرو تھا، حدیبیہ کی شرائط طے کرنے والا، جو اپنے مسلمان بیٹے ابو جندل کو تھپڑ مار کے اپنے ساتھ مکہ لے آیا تھا، جس نے لکھا ہوا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٹوا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو سیدنا یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، یعنی جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، آج تم پہ کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب معاف۔ ایک ہی فقرے سے 21 سال تک جرم کرتے مجرموں کو قید کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا، جاؤ سب آزاد ہو، غیر مشروط ایمان لاؤ نہ لاؤ آزاد ہو، بغیر کوئی سزا دیے، بغیر کوئی فدیہ لیے۔ قریش کے مجمع میں زندگی کی نبضیں پھر چلنے لگیں، ہلدی ہلدی ہوئے چہروں پہ شادمانی کی خوش رنگی ابھرنے لگی۔ وہ سارے بچ گئے، انہیں یقین نہ آئے، انہیں قید کے بعد رہائی ملی، تلوار کے نیچے پڑی ان کی گردنوں کو چھٹکارا ملا، سولی پہ لٹکے ان کے بدن پھندوں سے باہر آ گئے۔ ایسی کریمی، ایسی رحم دلی تاریخ انسانی میں کہیں دیکھی نہ کہیں سنی نہ پڑھی۔ وہ دن سارے عالمین کو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دکھانے کا دن تھا۔ ویسی بات کسی نے کبھی سوچی نہ ہوگی۔ خطبہ سے فارغ ہوئے تو عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ بیت اللہ کی چابی ابھی تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ ایک زمانے میں مکہ کے قیام کے دوران آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے یہ چابی مانگی تھی، اس نے سر نفی میں ہلا کے انکار کیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس دن بھی کہا تھا، عثمان، ایک روز یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اسے دے دوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو وہ سب یاد کرا کے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چابی دکھائی۔ آسمان سے وحی اتر آئی، اے پیغمبر، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان میرے قریب آؤ۔ عثمان بن طلحہ قریب ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چابی لے لیجئے، یہ حسن سلوک کا دن ہے، عہد وفا کا دن ہے، یہ چابی قیامت تک کے لیے لے لو۔ یہ چابی اللہ نے تمہیں دلوائی ہے، سوائے ظالم اور غاصب کے کوئی تم سے یہ چابی نہ چھینے گا۔ اے عثمان، اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، لہٰذا بیت اللہ سے تمہیں جو ملے اسے دستور اور معروف طریقے سے کھانا۔ یہ وہی شریف النفس امانت دار شخص ہے جو ہجرت کے دنوں سے پہلے مکہ سے پہلی ہجرت کرنے والی خاتون ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے کو اپنے اونٹ پہ بٹھا کے مکہ سے مدینہ ان کے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھوڑنے گیا تھا، جن کے بارے میں سیدہ ام سلمہ کہا کرتی تھی، میں نے اس سے زیادہ پرہیزگار شریف النفس کوئی نہیں دیکھا جس نے 500 کلومیٹر کے 10 دن کے سفر میں ایک بار بھی آنکھ اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا۔ حالانکہ ام سلمہ مسلمان تھیں اور عثمان بن طلحہ اس وقت مشرک اور کافر، سب مسلمانوں کے لیے ماں کی حیثیت حاصل کر گئیں اور عثمان بن طلحہ کو انعام میں قیامت تک کے لیے اپنے خانوادے کے پاس خدا کے گھر کی امانت داری کی چابی پہنچ گئی۔ چابی کسی بھی تالے کی ہو یوں ہی نہیں ملا کرتی، وہ چابی جس سے کائنات بنانے والے زمین و آسمان اور ان کے بیچ جو بھی ہے اسے سجانے
اور چلانے والے خدا کے اپنے گھر کا دروازہ جس سے کھلے وہ چابی۔ جب خدا کے دروازے میں اپنی انا کی سلیب سے اتر کے گھوم جائے تو وہ مقدس ترین دروازہ کھلتا ہے جہاں صرف نور ہی نور ہے، نور خدا، نور قرآن اور نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ مقام سجدہ ہے ہر اطراف سے، وہاں سمتوں کا کوئی نام نہیں۔ وہ خدا کے گھر کا دروازہ ہے، اس کی چابی اور چابی بردار کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا۔ ہر چابی خدا سوچ سمجھ کے دیتا ہے، شاید صرف اسی کو دیتا ہے جس نے کسی کا تالا کبھی نہ توڑا ہو۔ دروازہ کھلتا ہے، سیدنا عثمان بن طلحہ کے نصیبوں کا دروازہ کھل گیا، سورج اپنے رستے پہ چلتا گیا، سر کے اوپر سے ہو کے نیاز مندی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھکا، ظہر کا وقت ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال بن رباح کو حکم دیا، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ پھر مشرکین مکہ نے ایک انوکھا منظر دیکھا۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔